جائے کہ دین سکھلا کے آ جائے. اب تو خیر اور گھٹیا طریقے دین کی اشاعت کے لیے شروع ہو گئے ہیں. اب تو موبائل مل گئے ہیں دینی باتیں پہنچانے پھیلانے کے لیے. جی ہاں, اسی میں علم, اسی میں فلم, اسی میں عریان, اسی میں قرآن. اب تو بالکل ہی جہالت کا دور ہے اور لوگ سمجھتے ہیں بڑا کمال کر رہے ہیں. اسی میں عریان, اسی میں قرآن. جی ہاں, بڑے 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 عقل مند ہیں نا آپ, بڑے مجتہد ہیں آپ ماشاء اللہ. میں کیا عرض کروں کس طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے صحابہ کے طریقوں کو کیسے کچل رہے ہیں لوگ, رواجی طریقے لا کر کیسے کچلنے میں لگے ہوئے ہیں. حضرت تھانوی مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں ان کے دارالفتہ سے ایک صاحب نے استفتاء کیا کہ کیا ریڈیو پر قرآن سننا جائز ہے یا نہیں. میں آپ کو ایک فتویٰ سناؤں آج, کیونکہ جب سلف کے طریقے پرانے ہو جاتے ہیں تو پھر یہود و نصارہ کے طریقے اچھے لگتے ہیں. استفتاء کیا, سننا ہوگا, دھیان سے سننا فتویٰ. استفتاء کیا ایک صاحب نے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے, مفتی صاحب مسئلہ بتائیے ریڈیو پر قرآن سننا جائز ہے یا نہیں. ایک سوال یہ تھا, استفتاء میں دوسرا سوال یہ تھا کہ بعض قراء اور اچھی قرات کرنے والے لوگ وہ ریڈیو پر قرآن پڑھتے ہیں, پھر وہ نشر ہوتا ہے اور اس پر معاوضہ لیتے ہیں. تو یہ دو سوال تھے, قرآن پڑھنا کیسا ہے اس پر, اس پر معاوضہ لینا, اور قرآن سننا کیسا ہے. جواب سنیے, مفتی صاحب نے فتویٰ بھی جواب لکھا ہے. جواب لکھا ہے کہ ریڈیو پر قرآن سننا جائز نہیں ہے اور قرآن کی بے حرمتی ہے, قرآن کے ساتھ تلاعب ہے, قرآن کے ساتھ کھیل کرنا ہے, اور اگر کوئی شخص ریڈیو پر قرآن سن رہا ہو تو اس کو روکنا واجب ہے. یہ لکھا ہوا ہے فتویٰ. سوچیے آپ, سوچیے. اس کو روکنا واجب یہ لکھا. اگر کوئی ریڈیو پر قرآن سن رہا ہو, حالانکہ ریڈیو میں کیا ہے, موبائل کے مقابلے آپ سوچیے, جو گند اس میں بھرا ہوا ہے اس میں تو کچھ بھی نہیں ہے. سوچیں آپ. فرمایا کہ اس کو روکنا واجب ہے, اور آگے صاف فرمایا کہ اس پر قرآن سننا جائز نہیں. اگر وہ قرات کا معاوضہ لیتا ہے تو قرات کا معاوضہ جائز نہیں ہے. اور اگر اس ریڈیو پر قرآن کے علاوہ اور کچھ نہیں, گانا بجانا کچھ نہیں ہوتا, صرف قرآن ہے, تو وہ کیونکہ براہ راست آ رہا ہے تو گنجائش ہو سکتی ہے. لیکن پھر آگے لکھا ہے کہ کیونکہ عوام کو حد میں رہنا عوام کا ممکن نہیں ہے. سنیے تو صحیح کیا احتیاط تھی بڑوں میں, کہ بھائی اس میں یہی سنیں گے, گانا نہیں سنیں گے, عوام میں احتیاط نہیں ہے, لہٰذا اس بات کا اندیشہ ہے کہ اس میں گانا بھی ہوگا, قرآن بھی ہوگا, لہٰذا گانا اور قرآن ایک ساتھ ایک جگہ سننا یہ بالکل جائز نہیں. یہ قرآن کی بے حرمتی ہے, قرآن کے ساتھ کھیل کرنا ہے. یہ لکھا ہے آپ نے, سوچیے آپ. آج کل لوگ نئی نئی تعویلیں, نئی نئی رائے, نئی نئی باتیں. عظیم نظر فی القرآن, قرآن میں نظر گاڑا کرو, پڑھیے آپ. سلف کے اور صحابہ کرام کے اقوال غور کیجیے. ہم اس لیے عرض کر رہے ہیں کہ ہر چیز, کیا لباس, کیا شادیاں, کیا عبادات, کیا اذکار, کیا تلاوت, کیا تعلیم تعلم, سارا برباد ہو چلا جا رہا, سب رواج کی طرف بھاگا چلا جا رہا ہے. اور آپ کے پاس ایک ہی ہے کہ جائز ہے. جائز ہے, جائز تو کوئی چیز ہی نہیں ہے. اصل تو سننا تو سلف کے طریقے ہیں. جائز کیا ہوتا ہے, جائز کیا ہوتا ہے؟